الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي له الفداء وأرواح العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات بر محمد. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکے. اس کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے، ہمارے اور ذوی الحقوق کے، ہمارے والدین کے، آبا و اجداد کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے، جن کا حق ہماری گردن پر ہے، جن کے حق میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، خدا سب کے گناہان کبیر و صغیر کو معاف فرمائے. خدا ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرمائے، ان کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے. خدایا ہمیں اور ہماری نسلوں کو تا قیامت اپنی اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت، محبت اور ولایت عنایت فرمائے. خدا ہم سب کو رزق حلال واسع عنایت فرمائے، مادی و معنوی رزق عنایت فرمائے. خدایا ہم سب کو نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، اور اولاد والوں کو درست پرورش کرنے کی توفیق عنایت فرما، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. مولا اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خدا اس میں شرکت کرنے والے، بانی مجلس اہتمام کرنے والے، خدا سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. وہ دعائیں جو ہم سب کو کرنی چاہیے لیکن ہماری عقلوں کی رسائی نہیں ہے، یا ہم بھول گئے ہیں، غافل ہیں، خدا ہماری حاجات ہیں، ہماری ضروریات ہیں، خدا ہمارے حق میں انہیں قبول فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، مزید توفیقات کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. بانی مجلس سید بشارت رضوی اور اپنے اپنے مرحومین اور تمام شہدائے اسلام، علماء جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے، وہ مومنین جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. آغا بشارت رضوی کے پورے خاندان میں جو بھی مرحومین ہیں، ان کے آبا و اجداد، سب کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر دیں. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد. علماء نے کہا خداوند متعال نے خلقت کی بنیاد اور ابتدا محبت سے کی ہے، اور مخلوق کی بقا کا راز بھی محبت ہے. اس کے ہدف تک پہنچنے کا راز بھی اور وسیلہ بھی اور نہایت اہم سبب بھی یہی محبت ہے. جس وقت خلقت کی تو کیا فرمایا اس خلقت کے بارے میں؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں چھپا ہوا خزانہ تھا فاحببت،
یہاں پر لفظ حب استعمال کیا ہے. لفظ محبت وہی روٹ ورڈ ہے حب. فأحببت میں نے چاہا، مجھے اچھا لگا کیا کہ میں خلقت کروں. فخلقت الخلق تو کیا کیا خدا نے؟ اہل بیت علیہم السلام کے نور کو خلق کیا. حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو خلق کیا گیا تھا، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. یہ جو خلقت ہوئی اس کی ابتدا علماء نے کہا محبت کی بنیاد پر ہے. خداوند متعال نے محبت کی یعنی چاہا. حتیٰ خدا کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں ایک یہ ہے کہ وہ اپنی ہی ذات سے شدید محبت رکھتا ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں جو ایک چیز دوسری چیز سے محبت رکھتی ہے، ان محبتوں میں عالی ترین اور شدید ترین درجے کی محبت خود خداوند متعال کرتا ہے اور خود اپنی ہی ذات سے کرتا ہے. البتہ اسے ابتہاج کہا جاتا ہے، اسے بہجت کہا جاتا ہے، اسے محبت نہیں کہا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ محبت کا مطلب ہے انجذاب، کسی چیز کی طرف کھنچنا. کس چیز کی طرف؟ جمیل من حیث و جمیل، یعنی ایک چیز جس میں کمال و جمال ہو اس کی طرف کسی کا کھنچنا. تو خدا سے زیادہ کمال و جمال کہاں ہے؟ لہذا خداوند متعال اپنی ہی ذات سے محبت کرتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اسے ابتہاج کہتے ہیں. انسانوں میں بھی خداوند متعال نے فطرتی طور پہ یہ صفت رکھی ہے کہ وہ محبت کرنے والے، پیدا ہوتے ہی محبت کرنے والے ہوتے ہیں. انسان کی سرشت میں، اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ تین چیزوں سے یا تین حقائق سے محبت کرتا ہے، کمال سے، جمال سے اور خیر سے. لہٰذا جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے خدا سے محبت کرنے والا پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ خداوند متعال کمال مطلق ہے، جمال مطلق ہے اور خیر مطلق ہے. لہٰذا اگر کسی کی فطرت پاک رہ جائے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، فقط فطرت پاک رہ جائے تو وہ خداوند متعال کی طرف کھنچتا چلا جائے گا. نہ فقط یہ کہ خدا کی طرف کھنچتا چلا جائے گا، خدا نے تمام فرشتوں کی محبت، انبیاء کی محبت، اہل بیت کی محبت اسی طرح جس طرح اس نے اپنی محبت فطرتوں میں ڈالی ہے، انسان کی فطرت میں ڈال کے پیدا کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان محب کمال ہے. جہاں پر بھی پرفیکشن نظر آتی ہے اس سے محبت کرتا ہے. جہاں پہ پرفیکشن نظر آئے تو خداوند متعال کے بعد اس کی صفات جمالیہ اور جلالیہ کا مظہر یہی انبیاء اور اہل البیت علیہم السلام ہے. جہاں پر بھی یہ جمال و جلال نظر آتا ہے وہیں محبت کا تعلق ہوتا ہے. لہٰذا انسان اہل بیت سے بھی فطرتاً محبت رکھتا ہے، فقط فطرت کا پاک ہونا شرط ہے، اس پہ غبار نہ ہو. غبار نہ ہو یہ فطرتاً محبت کرے گا. لہٰذا اگر کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہو کہ اسے اہل بیت علیہم السلام سے محبت محسوس نہیں ہوتی، نہایت خطرناک مرحلے میں ہے. اس لیے کہ اس جگہ ہے جہاں اس کی فطرت پر شدید غبار آ چکا ہے. اگر نہ آیا ہوتا تو کیسے ممکن تھا یہ اہل بیت سے محبت نہ کرے؟ اہل بیت کو خداوند متعال نے جو کچھ دیا ہے وہ کائنات میں اور انسانوں کو اس طرح نہیں ملا ہے. اعلیٰ ترین کمال کے درجے پر فائز ہیں. یہیں پر ایک اور مطلب کی طرف اشارہ کرتا ہوں، ذہن میں آ گیا ہے اور آگے بڑھ جاؤں گا. دیکھیں آپ قرآن میں دیکھیے کہ خدا کن کن چیزوں سے محبت کرتا ہے. ذرا ایک مرتبہ قرآن کا مطالعہ اس نگاہ سے کیجیے. ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المتطہرین، خدا ان لوگوں سے جو پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں، گناہوں سے دور رہنا چاہتے ہیں محبت کرتا ہے. اور بھی دیگر صفات ذکر ہوئی ہیں. یعنی خدا کس چیز سے محبت کرتا ہے؟ پاکیزگی سے، توبہ سے. جب توبہ سے محبت کرتا ہے، تقوی سے محبت کرتا ہے، پاکیزگی سے محبت کرتا ہے، تو اگر کوئی شخص اسی توبہ کو اپنی ذات میں حاصل کر لے خدا اس سے بھی محبت کرتا ہے.
اگر کسی شخص کی ذات میں پاکیزہ ہونے کی خواہش ایجاد ہو جائے خدا اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ آپ قرآن کو ٹٹولیے، آپ کو نظر آئے گا کہ خداوند متعال نام نہیں لیتا کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فلاں سے محبت کرتا ہوں، فلاں سے محبت، صفات ذکر کرتا ہے کہ فلاں صفت جس میں ہو میں اس سے محبت کرتا ہوں، فلاں صفت جس میں ہو اس سے محبت کرتا ہوں۔ عجیب معاملہ ہے اہل بیت کا کہ جب ان کی محبت کی باری آتی ہے تو یہ نہیں کہتا کیونکہ یہ صفات ہیں اس لیے محبت کرتا ہوں، کہتا ہے احب اللہ من احب حسین۔ رسول پاک نے کہا خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہو۔ خدا تو قرآن میں صفات کا ذکر کرتا ہے، یہاں نام کیسے لے لیا؟ شاید خداوند متعال جواب دے تمام تر صفات کمال و جمال جہاں جمع ہو جائیں اسی کو حسین کہتے ہیں، لہذا نام لے رہا ہوں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ علی کا نام لے کے کہہ دیا۔ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کوئی ایسی صفت ذکر کر دی جاتی، کہا جاتا کہ مثلا یا ایھا المتقی، اے تقوی کے بلند ترین درجے پر رہنے والی شخصیت، لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، آپ تقوی کے بہت بلند درجے پر ہیں، آپ سے محبت فقط مومن کرے گا اور آپ سے بغض فقط منافق رکھے گا، لیکن نہیں، صفت کو ذکر نہیں کیا، علی کے نام کو ذکر کیا۔ اس کا مطلب ہے علی میں تمام تر صفات حسنہ جمع ہے، اتنی شدت سے جمع ہے کہ اب نام لے لیا جائے یا ایک ایک کر کے وہ صفات گن لی جائیں، ایک برابر ہے، تمام تر صفات جمع۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بہرحال قابل غور ہے یہ مقام کہ جہاں پر نام لیا جاتا ہے، ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ محبت تقوی سے کی جاتی ہے، زہد سے کی جاتی ہے، علم سے کی جاتی ہے، ایک ایک صفت کا ذکر کیا جائے، نہیں، ایک شخصیت ایسی ہے جو جامع ہے تمام تر صفات حسنہ کی، خداوند متعال کے اسماء و صفات کا مظہر ہے، اور اس طرح سے مظہر ہے کہ کوئی ایک صفت ایسی نہیں ہے جس میں مظہریت نہ ہو، تو پھر حق ہے اس کا نام لے لیا جائے، اس کا نام پکارا جائے۔ بہرحال کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ محبت نہایت اہم چیز ہے۔ خداوند متعال نے اس خلقت کی ابتدا محبت سے کی۔ انسان اگر اپنے ہدف نہائی تک پہنچ سکتا ہے اور پہنچتا ہے، اس کا سبب بھی یہی محبت ہے، حتیٰ یہی محبت اسے خدا نے ایمان کی علامت قرار دیا ہے قرآن میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی نشانی یہ ہے کہ خدا سے شدید محبت رکھتے ہیں، اتنی اہم چیز ہے یہ محبت۔ تو کیا فرمایا آیت اللہ جوادی عاملی نے کہا یہ جو آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس میں اجر رسالت کو طلب کیا گیا ہے، اور اجر رسالت کو محبت مودت قربہ قرار دیا گیا ہے۔ مودت یعنی ایسی محبت جس کا اظہار کیا جائے، جس کا اظہار کیا جائے۔ بعض نے کہا دو مطلب ہیں مودت کے، ایک مطلب یہ کہ ایسی محبت جو بہت شدید ہو، جو متزلزل نہ ہوتی ہو، جو ہل نہ جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ فرض کریں مال کی محبت اور اہل بیت کی محبت کے درمیان میں ایک تعارض پیدا ہو تو انسان مال کی محبت کی طرف چلا جائے، نہیں، اگر اس طرح سے گیا تو ابھی یہ مودت کے درجے پر نہیں آیا۔ مودت کا مطلب یہ کہ اہل بیت کی محبت اتنی شدید ہو کہ کوئی بھی چیز اسے نہ ہلا سکے، کوئی گناہ کی دعوت ہو تو حب اہل بیت مانع ہو جائے، رکاوٹ بن جائے، دنیا طلبی ہو تب بھی یہ رکاوٹ بن جائے۔ بعض نے کہا نہیں، مودت کا مطلب ایسی محبت ہوتا ہے جس کا اظہار کیا جائے۔ کس طرح سے اظہار کیا جائے؟ فقط زبان سے نہیں، زبان سے پہلے عمل سے،
اس لیے کہ محبت ایک ایسے جذبے کا نام ہے جہاں پر انسان کسی اور کی طرف کھنچ رہا ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح میرے اور محبوب کے درمیان سے فاصلے مٹ جائیں، میں اور محبوب وحدت کے مقام پر آ جائیں، اتحاد ہو جائے میرا محبوب سے۔ کیا مطلب اتحاد ہو جائے؟ آپ عام طور سے بھی دیکھیں گے یہ جو دنیا میں محبتیں ہیں یہ بہرحال حقیقی محبتیں نہیں، یہ جھوٹی محبتیں، اس لیے کہ دنیا کی محبت پستی کی طرف لے جاتی ہے، اہل بیت اور خدا کی محبت بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ جو پستی کی طرف لے جائے وہ کوئی سچی محبت تھوڑی ہو سکتی ہے، چاہے مال کی محبت ہو، چاہے منصب کی محبت ہو، چاہے یہی جو عام طور سے جن سے مخالف سے محبت ہوتی ہے لوگوں کو، یہ حقیقی نہیں ہے، یہ کاذب ہے۔ اگر خدا کی خاطر ہو تو ہاں وہ تو پھر خدا کی خاطر ہے، اس کا حساب جدا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو وہ محبت جو پستی کی طرف بلائے وہ جھوٹی ہے۔ دیکھیں ہو سکتا ہے ایک اور مفہوم ہے جسے کہتے ہیں ہم لوگ ڈرنا۔ اگر خدا سے انسان ڈرتا ہو، خوف خدا رکھتا ہو تو وہ خدا کی طرف دوڑتا ہے، اور اگر دنیا میں کسی چیز سے خوف رکھتا ہو اور ڈرتا ہو تو اس چیز سے دور بھاگتا ہے۔ اتنی عجیب چیز ہے، ڈر اگر دنیا سے متعلق ہو جائے تو وہ چیز جس سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگے گا، لیکن اگر خدا سے متعلق ہو جائے تو کسی خدا سے دور نہیں بھاگتا، خدا ہی کی طرف بھاگتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، خدا کی طرف فرار کرو، قرآن کی آیت ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، خدا کی پناہ میں چلا جاؤ۔ یہ کب ہوگا؟ جب خوف خدا ہو۔ اسی طرح سے محبت ہے، اگر دنیا کی ہو تو چونکہ نیچے بلاتی ہے پستی کی طرف، لہٰذا جھوٹی، اور خدا کی محبت ہو تو سچی۔ اہل بیت علیہ السلام اسی محبت میں خدا کے لیے کام کرتے تھے۔ ہم سے بھی یہی مانگا کہ محبت خدا میں کام کرو، محبت خدا میں کام کرو۔ کیا فرمایا؟ دیکھیے عجیب روایت ہے، حدیث قدسی ہے، خدا سے انسان سے خطاب کیا، کہا یا ابن آدم، مفہوم ادا کر رہا ہوں، یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، یہ پوری کائنات میں نے تمہارے لیے سجائی ہے۔ چاند و ستارے ظاہراً اگر ہمیں فائدہ نہ بھی محسوس ہو رہا ہو، چاند، ستارے، کیڑے مکوڑے، جانور، ساری چیزیں ہمارے لیے۔ کبھی ہم غور تو کریں، فرض کریں اگر اس علاقے سے چڑیاں ختم ہو جائیں، فرض کریں اگر ایک علاقے سے شہد کی مکھی ختم ہو جائے۔ چائنا میں ایک علاقے سے چڑیوں کو مار دیا گیا تھا تو انہیں امپورٹ کرنی پڑی تھی، اس لیے کہ ایکو سسٹم ان بیلنس ہو گیا تھا۔ آپ ایک پیج ہے واٹ ایف، اس کو اگر دیکھیں تو وہاں پر یہی بحث کی جاتی ہے۔ فرض کریں اگر ویل مچھلی نہ ہو تو ایکو سسٹم پہ کیا اثر آئے گا، اگر فلاں جانور نہ ہو تو کیا اثر آئے گا۔ جب ایکو سسٹم خراب ہوگا تو اس کا ضرر ہمیں ملے گا، لہٰذا ان ساری چیزوں کا فائدہ بھی ہمیں ہے۔ یہ سب اپنی جگہ۔ خداوند متعال کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے خلقت الاشیاء لاجلک، میں نے کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے بنائی ہے۔ خلقتک لاجلی، تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ تمہیں میں نے مقام و منصب کے لیے نہیں بنایا ہے، تمہیں مال و دولت کے لیے نہیں، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں، تمہیں ان کے لیے نہیں بنایا ہے، انہیں تمہارے لیے بنایا۔ اس کا مطلب ہے تم زیادہ اہم ہو۔ پھر خدا مجھے کس کے لیے بنایا ہے؟ کہا خلقتک لاجلی، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے، یعنی میرا ہر کام خدا کی خاطر ہو۔ روایت میں ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو خدا کا ہو جائے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص حمالی کر رہا ہے بازار میں، قلی تھا، سامان اٹھایا کرتا تھا، ایک مرتبہ دیکھا ایک بچہ اوپر سے گر رہا ہے، تو اس نے کہا خدا اسے روک دے، ہوا میں رک گیا، نیچے گیا، کہا خدا دے دے، وہ بچہ گود میں آ گیا، سب جمع ہو گئے، تم امام زمانہ علیہ السلام ہو؟ کہا نہیں، میں وہی بندہ ہوں جو تمہارا سامان اٹھاتا ہوں، روزانہ تمہارے ساتھ ہی تو رہتا ہوں۔ کہا اچھا امام کے کوئی ساتھی ہو؟ کہا نہیں، امام کا ساتھی بھی نہیں ہوں، عام انسان ہوں۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا کہ یہ کیا کیا، تو اس نے کہا بات سادہ سی ہے، وہ جو کہتا ہے میں کرتا ہوں، میں جو کہتا ہوں وہ کر دیتا ہے۔ لیکن میں اس کے لیے کروں تو بہرحال یہ جو ہم اس کے لیے کرنے کی طرف دعوت دی گئی ہے ہمیں،
اس کو کس طرح سے کرنا ہے؟ تو علماء نے کہا اس کو محبت میں کرنا ہے۔ آپ لوگ عام طور سے اپنے رشتوں میں دیکھ لیجئے، اگر محبت نہ ہو دو رشتوں میں، ایک شخص دوسرے کے لیے کچھ کر رہا ہو پسند نہیں آتا ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست سے دوستی کر لے، اگر محبت کرتا ہو تو عزیز ہے، اگر کوئی اور مطلب ہو تو عزیز نہیں ہے۔ ماں باپ بچوں سے چاہتے ہیں کہ بچے ان کی خدمت کریں، لیکن تب کہ جب وہ محبت میں کر رہے ہوں۔ اگر محبت میں نہ کر رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، یا بہرحال اس کی ارزش، اس کی قیمت بہت کم ہو جاتی ہے۔ تمام تر عبادتیں اسی طرح سے ہیں، اگر محبت میں کی جائیں، دل سے کی جائیں تو ان کی ارزش ہے، لیکن اگر محبت میں نہ کی جائیں تو ان کی ارزش کم ہو جاتی ہے، ان کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ عبادت گزار تین طرح کے ہیں۔ قوم عبد اللہ رہبتاً، بعض لوگ وہ ہیں جو خوف میں خدا کی عبادت کرتے ہیں، ڈر سے۔ کس چیز کا ڈر ہے انہیں؟ جہنم کا ڈر ہے، کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں، اس لیے برے کام نہیں کر رہے۔ خوب بعض روایات میں آیا ایسی عبادت تلک عبادت العبید، یہ غلاموں والی عبادت ہے۔ جس طرح سے ایک خادم یا ایک غلام اس خاطر کہ اگر برا کام کرے گا تو مالک سزا دے گا، برا کام نہیں کرتا، یہ بھی اسی طرح سے ہے، برا کام نہیں کر رہا اس تاکہ جہنم میں نہ چلا جائے، کہیں عذاب کا مستحق نہ ہو جائے، غلام کی طرح سے۔ ایک قوم ہے ایسی یا ایک گروہ ایسا ہے، قوم عبد اللہ قوم عبد اللہ رغبتاً، انہیں شوق ہے کس چیز کا؟ جنت میں جانے کا، لہٰذا وہ عبادت کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے ایسے عبادت گزار تلک عبادت التجار، تاجروں والی عبادت کرتے ہیں۔ تاجر کیا کام کرتا ہے؟ کچھ لو اور کچھ دو، یہ عبادت دے کے جنت لینا چاہتے ہیں، یہ عبادت دے کے جنت لینا چاہتے ہیں، لیکن نہیں، قوم عبد اللہ حباً، ایک ایسا گروہ ہے جو خدا کی عبادت محبت میں کرتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ فرض کر لے تھوڑی دیر کے لیے، نہ جنت ہے نہ جہنم، اگر نہ جنت ہو نہ جہنم، وہ پہلے دو گروہ خدا کی عبادت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ایک جہنم سے بچنے کے لیے کر رہا تھا، دوسرا جنت کے لیے کر رہا تھا۔ اگر یہ دونوں ہی نہ ہو تو وہ عبادت کیوں کریں گے؟ لیکن وہ جو محبت خدا میں عبادت کر رہا ہے، اسے فرق نہیں پڑتا جنت ہو یا نہ ہو، جہنم ہو یا نہ ہو، وہ تو محبت خدا میں گرفتار ہے، وہ اس محبت میں عبادت کر رہا ہے۔ پھر فرمایا روایت میں تلک عبادت الاحرار، وہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، ایسے جو اسیر نہیں ہوئے، قیدی نہیں ہیں، آزاد لوگ ہیں۔ اہل بیت اس طرح سے عبادت کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں خدایا نہ میں تیری جنت کی خواہش میں تیری عبادت کر رہا ہوں، نہ میں تیری دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں، بل وجدتک اہلا للعبادہ، علی نے تجھے لائق عبادت دیکھا ہے، خدا تیری عبادت کی جانی چاہیے۔ لہٰذا کیا فرما رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ آپ دعائے رجب اٹھا کے دیکھیے، وہاں پر کہہ رہے ہیں الہی لو ادخلتنی النار علمت اہلہا انی احبک، خدایا تو مجھے جہاں رکھے اس حال میں خوش ہوں، اگر تو مجھے آگ میں ڈال دے وہاں لوگوں کو بتاتا پھروں گا علی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایسے درجے پر ہیں جہاں فقط محبوب کی رضا مد نظر ہے، نہ جنت سامنے ہے نہ دوزخ۔ عزیزان یہ کوئی بری چیز نہیں ہے کہ انسان جنت کی خواہش کرے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک عمل کو انجام نہ دے، یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ بری چیز نہیں ہے۔ ہم اسی طرح سے شروع کرتے ہیں، بچے ہمارے گھروں میں اسی طرح ہوتے ہیں، ان سے جب کوئی اچھا کام لینا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں تمہیں چاکلیٹ دوں گا، تمہیں آئس کریم دوں گا، تمہیں ٹافی دوں گا، فلاں اچھا کام کرو۔ وہ بھی اس آئس کریم اور چاکلیٹ کے چکر میں وہ اچھا کام کرتے ہیں، یا انہیں ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ اگر برا کام کریں گے تو بہرحال سزا ملے گی، وہ اسی طرح سے کرتے ہیں۔ معلوم ہوا اگر ہم اس طرح کی نیت رکھیں تو کوئی بری نیت نہیں ہے، لیکن اتنا سمجھ جانا چاہیے کہ ابھی بالکل بچوں کی طرح سے ہیں، دل میں یہ ہے کہ اگر اچھا کام کروں گا تو جنت ملے گی اور برے کام سے رکوں گا تو جہنم سے بچ جاؤں گا۔ اگر ہم بڑے ہو جائیں،
ہماری عقل رشد کر جائے تو پھر ہم بھی خدا کی عبادت نہ جنت کی خواہش میں کریں گے نہ دوزخ کے ڈر سے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کریں گے، اس کی محبت میں کریں گے. اس طرح سے عبادت ہو جائے گی. اور اگر ابھی تک ہم اسی طرح سے عبادت کر رہے ہیں کہ جنت حاصل کرنی ہے تو وہ مل جائے گی، اور بری بات بھی نہیں ہے. بری تب ہے جب اس کا مقایسہ کیا جائے خدا کی محبت سے ہے. بری اس وقت ہے، یعنی چھوٹے درجے کی نیت ہے، بڑے درجے کی نیت ہو جانی چاہیے. نیتیں سب کی ایک ہی درجے کی نہیں ہوتی، مختلف درجوں کی ہوتی ہیں. آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں بعض لوگ جب حوض کوثر پہ وارد ہوں گے تو خوش ہوں گے. کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ آب کوثر پی رہے ہیں، ایک پاک پانی ہے، معمولی بات نہیں ہے، خوش ہونا چاہیے نا. آب کوثر پیتے وقت انسان کو خوش ہونا چاہیے. وہ فرماتے ہیں بعض لوگ اس بات پہ خوش ہوں گے کہ آب کوثر پی رہے ہیں، بعض اس بات پہ خوش ہوں گے کہ علی کی زیارت کر رہے ہیں. اس کو آب کوثر سے غرض ہی نہیں ہے. اس سے پوچھیں تم کیوں جانا چاہتے ہیں حوض کوثر پہ؟ وہ کہے گا علی کے ہاتھ سے جام لینا چاہتا ہوں. خود جام اہم نہیں ہے، علی اہم ہے، مولا کی زیارت اہم ہے. تو نیتیں بدل گئی نا. اسی طرح سے باقی اعمال میں بھی نیتیں بدل سکتی ہیں. انسان ممکن ہے جنت کی خواہش کرتا ہو اور عمل کر رہا ہو، ممکن ہے جہنم سے بچنے کے لیے عمل کر رہا ہو، لیکن یہ بہرحال چھوٹے درجے کی نیت ہے. انسان کو بڑا ہو جانا چاہیے. آپ خود اپنی طرف نگاہ اٹھائیے اور ذرا بتائیے کہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ مجلس میں آنے کے بعد آپ کو کسی جنت کی گارنٹی نہیں دی جائے گی، نہ جہنم سے بچنے کی گارنٹی دی جائے گی، کیا آپ پھر بھی مجلس میں آئیں گے؟ اگر پھر بھی مجلس میں آ رہے ہیں تو سمجھ لیں حسین کی محبت میں آ رہے ہیں. جنتیں لینے نہیں آ رہی، وہ تو مل ہی جانی ہے، وہ لینے نہیں آ رہے. دل محبوب کا ذکر سننا چاہتا ہے بس. حضرت ابراہیم ایک جگہ کھڑے تھے، حضرت جبرائیل نے کہا خدایا یہ تیرا محبوب ہے، میں جاؤں ذرا؟ کہا ہاں جائیے. ایک مرتبہ ٹلے پہ آ کے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. حضرت ابراہیم نے کہا تو کون ہے؟ میرے محبوب کا نام لے رہا ہے، یہ آدھا ریوڑ تیرا ہو گیا. ایک مرتبہ پھر نام لیا تو باقی آدھا بھی دے دیا. کہا ایک مرتبہ پھر نام لے، میں تیرا غلام ہو جاؤں گا. یہاں کچھ لینے کی خواہش نہیں ہے، فقط محبوب کا نام سننا چاہتے ہیں. اگر ایسی کیفیت محسوس کر رہے ہیں تو جان لیں آپ بھی اسی محبت کا شکار ہو چکے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. لہٰذا آپ نہ نیاز کے لیے جا رہے ہیں، نہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے، نہ حتی بعض اوقات ممکن ہے کہ جنت کے لیے یا کوئی اور چیز. خصوصاً جس وقت آپ گریہ کر رہے ہوتے ہیں، اس دم میں اگر میں آپ کو بلا کے کہوں کہ آغا یہ فلاں چیز جو آپ کو اچھی لگتی تھی لے آیا ہوں، اسے نوش فرما لیں، آپ کیا کہیں گے؟ توجہ ہی نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت شدت سے کسی کے ساتھ متصل ہو چکے ہیں، لہٰذا ہر چیز سے کٹا ہوا محسوس کر رہے ہیں. اس وقت فقط و فقط یاد محبوب آپ کے مد نظر ہے. کسی طرح سے میں اپنے مولا کو اور اپنے محبوب کو یاد کرتا رہوں اور روتا رہوں. وہاں کچھ لینے کی خواہش نہیں ہو رہی ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ میں کچھ کر رہا ہوں اس کے مقابلے میں ایک چیز دیجیے، نہیں. وہاں پر فقط و فقط محبوب کا ذکر ہے. خوب جس طرح سے یہ نیتیں مختلف ہو جاتی ہیں، اسی اعتبار سے جنتیں بھی مختلف ہو جاتی ہیں. اسی دنیا میں رہتے ہوئے جس چیز کی نیت آپ کر رہے ہیں وہی آپ کی جنت ہو جائے گی. اگر آپ کو یہاں رہتے ہوئے خواہش ہے کہ بہت زیادہ باغات ہوں آپ کے جنت میں، نہ جانے لولو و مرجان کے، نہ جانے ہیرے جواہرات کے محل ہوں، دودھ کی نہریں ہوں، شربت کی نہریں ہوں، نہ جانے اور کیا کیا حوریں ہوں اور کیا کیا نعمتیں، اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے ان چیزوں کے لیے کام کر رہے ہیں تو آخرت میں ایک ایسی جنت مل جائے گی جہاں یہ سب کچھ ہوگا، جہاں یہ سب کچھ ہوگا. البتہ اگر عمل صالح انجام دیا جائے اور استحقاق ایجاد ہو جائے. لیکن اگر کوئی شخص اسی دنیا میں رہتے ہوئے نہ اس کے لیے محلات اور محل اور بڑے بڑے گھر اہمیت رکھتے ہوں، نہ اس کے لیے شہد اور دودھ کی نہریں اہمیت رکھتی ہوں، نہ باغات اہمیت رکھتے ہوں، تو اس کی جنت بھی کیا وہی ہوگی جو باقیوں کی ہوگی؟
دیکھیں آغا مقدس اردبیلی ڈول کنویں میں پھینکتے ہیں، نکالتے ہیں تو ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا، واپس الٹا دیتے ہیں، پھر نکالتے ہیں ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا، پھر الٹا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ شاید گریہ کرنا شروع کیا، کہا خدایا تو جانتا ہے مجھے یہ چاہیے ہی نہیں، مجھے تو تھوڑا سا پانی چاہیے، نماز شب پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس شخص کی جنت کیا ہوگی؟ اس شخص کی جنت کیا ہونی چاہیے؟ آغا جواد ملکی تبریزی کو کسی نے دیکھا برزخ میں حالت قنوت میں کھڑے، انتظار کیا کہ کسی طرح سے یہ قنوت ختم ہو تو میں بات کروں۔ آواز آئی قیامت تک انتظار کرتے رہو، اس کا قنوت نہیں ختم ہونا۔ یہ جب زندگی میں اس دنیا میں تھا وہاں اس نے خواہش کی تھی خدایا میرا برزخ اپنے سے بات کرنے میں گزار دے۔ اس کی جنت کیا ہے؟ بالکل مختلف ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید احمد خانساری کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ قبلہ وہاں کے احوال سنائیے، کہا ہمیں برزخ میں علی کے فضائل سنائے جاتے ہیں۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا اس دنیا میں تمام تر فضائل نہیں بتائے گئے علی کے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس دنیا میں اس میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ جناب رسول خدا نے نہیں فرمایا تھا؟ فرمایا علی اگر تمام درخت قلم بن جائیں، تمام سمندر تمام پانی سیاہی بن جائے اور جن و انس مل کے لکھنا شروع کریں تمہارے فضائل شمار میں نہیں آئیں گے۔ اس میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب ذرا سوچ کے بتائیں کہ سید احمد خانساری کی جنت کیا ہے؟ ان کی جنت باغات اور شہد کی نہریں اور یہ نہیں ہے، ان کی جنت امام علی علیہ السلام کے فضائل سیکھنا ہے۔ مختلف ہو جائیں گی جنتیں۔ حضرت فضہ کا یوم وفات گزرا ہے، کسی نے حضرت فضہ سے سلام اللہ علیہ ان سے فرمایا، کہا کہ فضہ آپ نے اہل بیت کی بڑی خدمت کی ہے، آپ نے تو جنت یقینی طور پہ کما لی۔ بعض لوگوں نے کہا، حضرت فضہ نے جواب دیا، کہا اتنا عرصہ رسول خدا کے ساتھ رہے، آپ کو یہ نہ پتہ چل سکا میں جنت میں ہوں؟ میں نے کسی جنت میں نہیں، محمد بلندر صلوات۔ فرمایا میں جنت میں ہوں۔ وہ شخصیت جو قرآن کے ذریعے سے باتیں کرتی ہو، جو صبح و شام اہل بیت کی خدمت کرتی ہو، جو صبح و شام ان کی زیارت کرتی ہوں اور اہل بیت اس سے راضی ہوں، اس کے علاوہ جنت کچھ اور ہوتی ہے۔ ان کی جنت مختلف ہے۔ بس میری جنت کیا ہے؟ میں نے کسے جنت سمجھا ہے آج تک؟ وہی باغ، پھل اور میوے، اور نہیں پتا کہ وہ محل اور یہ یا نہیں۔ میری جنت امام حسین علیہ السلام ہے۔ میری جنت کون ہے؟ اتنی عجیب چیز ہے کہ یہ الفاظ سے تعلق نہیں رکھتی، حقیقت ہے، دل کے اندر ایک حقیقت ہے۔ میں منہ سے جتنی مرضی مرتبہ کہہ دوں کہ میری جنت تو امام حسین علیہ السلام ہے، زبان سے اس کا تعلق نہیں ہے، اندر دل کی گہرائی میں یہی ہونا چاہیے۔ زبان سے کہنے سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور خدا کو تو دے ہی نہیں سکتا ہوں۔ ہمارے استاد سنا رہے تھے کہ جنت کے مختلف درجات ہیں۔ بعض درجات ایسے ہوں گے جہاں جنتیوں کو سال میں فقط ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ملے گی، ایک مرتبہ۔ میں نے استاد سے کہا، استاد یہ کس طرح کی جنت ہے جہاں سال میں فقط ایک زیارت ملے امام حسین علیہ السلام کی؟ انہوں نے مجھ سے کہا تمہیں زیادہ چاہیے، روزانہ چاہیے، ہر وقت چاہیے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا کچھ ایسا کرو کہ ہر وقت زیارت مل جائے۔ خالی خواہش کرنے سے تو نہیں ہوگا، ابھی موقع دیا گیا ہے، ابھی سچائی سے دل کے اعماق سے، یا میں ایسا بندہ ہوں جسے روزانہ زیارت چاہیے یا نہیں، ملی تو ملی اور نہیں ملی تو نہ ملی، سال میں ایک ملی تو بھی کافی ہے۔
ابھی طے پائے گا جو یہاں کر رہا ہوں اور جس نیت سے اور جو کر رہا ہوں اور جتنی مشکل اس کے اعتبار سے وہاں پر مجھے یا روزانہ ملے گی یا نہیں سال میں، اور وہ سال بھی وہاں کا سال، یہاں کا سال نہیں، شاید وہاں کا سال ہو۔ لہٰذا ابھی مقام عمل ہے، ابھی اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں کچھ ایسا کروں جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ اہل بیت کی خدمت میں ہمیشہ رہا کروں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اہل بیت اپنا عمل انجام دیتے وقت وہ کیسی نیتیں رکھتے تھے؟ وہ خدا کی محبت میں عمل انجام دیتے تھے۔ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلایا تو کیا کہا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کھانے کی انہیں ضرورت تھی، ایسا نہیں تھا کہ ایکسٹرا کھانا تھا، اضافہ نہیں تھا، اضافی کھانا نہیں تھا، کھانے کی ضرورت تھی، پھر بھی راہ خدا میں دے رہے تھے۔ یطعمون الطعام علی حبہ، اس کھانے کی ضرورت تھی اور دے رہے تھے۔ کس کو؟ مسکین و یتیم و اسیر کو۔ لیکن جب دے رہے تھے تو دل میں کیا تھا؟ قرآن نے تعبیر کیا ہے اس سے، کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں اپنے پروردگار کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمیں تم سے نہ جزا چاہیے نہ شکریہ۔ ہم لوگ چھوٹے لوگ ہیں، ہم لوگ ابھی ضعیف